بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد. مجالس تفسیر قرآن کی 25ویں مجلس منعقد ہے اور 25ویں تقریرہ حضرات سماعت میں. گویا آج ہمارے پروگرام کی سلور جبلی 25 دن ہم نے عبادت میں گزارے اور اب چند مجلسیں اور ہیں جشن ابو طالب تک. آج کی مجلس خصوصاً مولانا عابد شکر صاحب کی بیٹی کی طرف سے ان کے اظہار ثواب کے لیے، جن کی پوری زندگی علم طلباء تک پہنچاتے گزری. پہلے وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں اسلامیات، علم تفسیر و حدیث، علم قرآن پڑھاتے رہے. اس کے بعد کراچی یونیورسٹی میں صدر شعبہ اسلامیات برسوں پڑھا. باہر کے ملکوں میں گئے، تبلیغ کی، اور ان کا ایک لمحہ روز و شب علم کی مصروفیات میں گیا. اور علم کا ہی ذکر چھوڑ گئے. کیا ان کی برسی پہ جب مجلس ہو رہی ہے تو ان کے علم کا ہی ذکر ہے. کوئی ان کی حیات کی بات نہیں یاد سوائے اس کے کہ وہ علم پھیلاتے تھے، وہ علم کی باتیں کرتے. علم انسان کو زندہ رکھتا ہے، جہل انسان کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے. اور علم کی بزم میں عالم ایک کھلا ہوا پھول رہتا ہے، تازگی رہتی ہے. کلام پاک کا سورہ 3 پیش نظر ہے اور اسی کی تفسیر کے ذریعے میں ہم گفتگو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. سورہ آغاز ہو رہا ہے قسموں سے. پروردگار عالم قسم کھا کر اپنی بات کا آغاز کر رہا ہے. ارشاد الہی ہے کہ ہم قسم کھاتے ہیں تین کی، زیتون کی، طور سینہ پہاڑ کی، اور اس زمین کی جو امن والی زمین. قرآن کا ایک لفظ معجزہ ہے اور ہر شعبے کا عالم اپنا شعبہ قرآن میں تلاش کر لیتا ہے.
اور اس کے مطابق اس تفسیر کو انسانوں کے لیے کارآمد بناتا ہے۔ حکیم جتنے گزرے، طبیب جو اپنی دواؤں سے مریضوں کا علاج کرتے تھے، یہ ذہن میں رہے کہ اللہ نے قرآن کو شفا بھی کہا ہے۔ قرآن میں ہی ہے کہ یہ کتاب شفا، ہر مرض کی دوا کسی نہ کسی آیت میں چھپی ہے۔ پڑھ کر پھوٹ دو، ہاتھ پھیر دو، یا کاغذ پہ لکھ کر شہد میں حل کر کے کاغذ کو دھو کر آیت کو دھو لو پانی سے اور وہ پانی پلا، یا پانی پر پڑھ کر پھوٹ دو۔ مثلا سورہ یاسین لوگ پڑھتے ہیں اور پانی پہ پھوٹتے ہیں۔ سینکڑوں بیماریوں کا علاج سورہ یاسین میں، تو قرآن شفا ہے، اور اتنا آسان علاج کہ ادھر بے ہوش ہوا کوئی تو قرآن کے اور آپ کی ہوا ہے، تو اس کے کاغذ کی ہوا میں بھی شفا۔ تو بڑے بڑے حکیموں طبیبوں نے اس میں اپنے مطلب کی چیزیں بھی ڈھونڈی، نکالی۔ تو اس سورے کے لیے انہوں نے کہا کہ والتین والزیتون، ان کا کہ انجیر اور زیتون میں بہت سے امراض کے لیے دوا، شفا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں انجیر کی قسم کھا رہا ہوں، زیتون، مجھے زیتون کے درخت کی قسم ہے۔ زیتون کا تیل، زیتون کا پھل، زیتون کا پتا، زیتون کی شاخوں میں ہزاروں دوائیں بنائی گئی، اور اب بھی زیتون کے تیل میں ایک قوت اللہ نے رکھی ہے، کھانے میں بھی اور سر میں لگانے کے لیے، ہر طریقے سے فوائد۔ انجیر میں بھی بہت سے علاج ہیں، تو حکیموں نے اس کی تفسیر اپنے حساب سے کی، لیکن حکیم اب یہیں رک گئے۔ اگر حکیموں سے پوچھیں کہ انجیر تو ہے اور تو پہاڑ سے کیسے علاج ہوگا؟ اگر یہاں اللہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ حکیم بن کر مریضوں کو نسخہ دے رہا تھا، تو زیتون کے فوراً بعد ایک پہاڑ کا ذکر، تو پہاڑ میں کیا شفا؟ اور اس کے آگے زمین اور مٹی کی بات ہوئی، تو مٹی میں کہاں شفا؟ تو حکیم کو چاروں آیتوں میں شفا دکھانی چاہیے۔ پہاڑ کو چھوڑا اس لیے کہ پھر مٹی میں بھی شفا دکھانی چاہیے۔ تو اگر پورا قرآن شفا ہے تو پھر مٹی میں بھی شفا ہو۔ کوئی ایسی زمین ہے جسے امن والی زمین کہتے ہیں، جہاں کی خاک میں شفا، اور مجھے اس زمین کی قسم، ھذا البلد الامین، مجھ کو امن والی زمین کی قسم۔ یہ تو حکیم ہو گئے۔ جب تاریخ داں نے تفسیر کی، اس نے کہا ان آیات میں تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ پہلا جملہ میرا یاد ہے کہ ہر شعبے کے عالم نے اپنے مطابق تفسیر کی،
مورخ نے کہا، تاریخ لکھنے والے نے، کہ اس میں تاریخ چھپی، یہ انجیل نہیں ہے، یہ زیتون نہیں ہے، یہ پہاڑ نہیں ہے، یہ زمین نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کے ارتقاء کی تاریخ ہے۔ ظاہر ہے کہ مورخ جو ہے وہ تاریخ کا ارتقاء دیکھتا ہے، تو اس نے کہا کہ اس میں انسانی عہد با عہد تہذیب کا جو ارتقاء ہوا اس کا ذکر ہے۔ اس نے کہا کہ جب اللہ نے کہا کہ مجھے انجیل کی قسم ہے، وہ انجیل کی قسم اس لیے کھائی کہ تہذیب کا آغاز اگر آدم سے ہوا، اور جب آدم کو زمین پہ بھیجا گیا تو جنت کا لباس آدم سے چھین لیا گیا تھا، جنت کے کپڑے آپ سے آپ اتر گئے، آدم اور حوا کو جب زمین پہ آنا پڑا تو انجیر کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکا۔ انجیر کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں، انجیر کے پتے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، یعنی پہلا انسانی لباس انجیر کے پتے سے بنا، یعنی لباس کا آغاز۔ تو لباس کی جڑ انجیر کا پتا ہے، تو اللہ نے انجیر کی قسم اس لیے کھائی کہ انجیر کی قسم نہیں بلکہ مجھے عہد آدم کی قسم، کہ جب انسان کو کپڑے پہننے آئے، جب انسان کو اپنا جسم ڈھکنا آیا، یعنی کسی بھی تہذیب اور تمدن کا آغاز سب سے پہلا کام انسان نے دنیا میں آ کر کیا کپڑے پہنے، یعنی تہذیب کی جڑ حیا، تہذیب کا آغاز حیا سے۔ حالانکہ کوئی آدم آئے ہیں تو آبادی نہیں تھی کہ کوئی لاکھوں انسان ہو تو آدم کسی سے شرما گئے کہ جلدی سے کپڑے پہن لیں، نہیں، جنت میں کپڑے پہننے کے عادی تھے، کپڑا پہننا سیکھ لیا تھا، تو اب زمین پر آتے ہی ضرورت محسوس کی کہ کپڑے پہننے ہیں۔ تو یہ آدم نے کپڑے نہیں پہنے بلکہ یہ تہذیب کو کپڑے پہنائے، یہ تمدن کو لباس عطا کیا۔ پتہ چلا صرف انسان نہیں لباس پہنتا بلکہ تہذیب کا لباس ہر شہر کو پہنایا گیا۔ تو اللہ نے اس عہد کی قسم کھائی کہ جب انسان نے پہلا عمل کیا کہ اس نے تہذیب کا پہلا بیج بویا، وہ بھی پتے سے، وہ بھی درخت کے پتے سے۔ یہ درخت کے پتے پر ہی نظر کیوں گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آدم نے جب چاروں طرف دیکھا ہوگا تو سب سے پہلے جس چیز نے آدم کو اپنی طرف کھینچا وہ درخت کا پتا تھا۔ اگر یہی تقریر رک جائے تو میں نہیں کہہ سکتا، میرے ساتھ یہی ہوتا ہے، لیکن بات آگے تک جانا چاہیے، فکر کے گوشے کھلنے لگتے ہیں۔ سبزے میں یہ معجزہ ہے کہ اگر انسان باہر دیکھے تو سب سے پہلے اگر کوئی درخت ہے تو اس پہ نظر جائے۔ اب یہ انسان کے آنکھوں کی نفسیات ہے، یہ اس کے بصارت کی قوت ہے کہ جب نگاہ باہر جاتی ہے، اگر گھاس لگی ہے تو پہلے اس پہ نظر، یعنی سبزہ اگر نیچے ہے تو ادھر نظر جائے گی، سبزہ اگر اوپر، یعنی اللہ نے سبزے میں یہ قوت رکھی کہ نگاہ کا نور اس کی طرف کھینچے۔ پتا اپنے میں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر
آپ کبھی چمن میں جانے کے عادی رہے ہیں، یہ بڑی باریک باتیں ہوتی ہیں، ان کا تعلق مشاہدے سے ہوتا ہے۔ تو چمن میں جانے کے بعد دل چاہتا ہے کہ جو قریب درخت ہو اس کے پتے کو چھوئے۔ سب نہیں سمجھیں، جن سے یہ عمل ہوا ہوگا، اور اگر ہوا بھی ہوگا تو یاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ کوئی اہم بات نہیں، اس لیے نہیں یاد رہی، لیکن ہوتا ہے۔ اور بعض کو اتنی دلچسپی اسی سیکنڈ میں ہوتی ہے کہ وہ اکثر پتے کو آدھا یا پورا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ باتیں کرتے کرتے انہوں نے اسے مسل بھی دیا، لیکن یہ نہ جانے کہ یہ کیا تھا۔ ماہرین نباتیات و ماہرین فزکس، ماہرین سائنس نے یہ کہا کہ اگر تم کو یہ یقین نہیں ہے کہ رب ہے تو بس چمن میں جا کر ایک پتا توڑو اور اس پتے کا مطالعہ کرو کہ یہ باریک رگیں اور بیچ کی موٹی رگوں سے یہ رگیں نکلتی ہوئی، یہ بتاؤ کہ اس پتے پر یہ نقشہ کس نے بنایا۔ بڑے بڑے سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر رب سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایک پتے کو بغور دیکھو، اس کے حسن کو دیکھو، ذرا تم تو ایسا بنا دو، ایک ایسا کاغذ، کوئی ایسی شے کہ جو اتنی نرم ہو کہ اس میں جان بھی ہو، اس میں جان بھی ہو، کہ وہ ہوا میں جب جھولتا ہے تو اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، اور وہی پتے یوں ہوا دے رہے ہیں کہ اگر وہ ہوا کو روک لیں تو انسان کہتا بڑا حفظ ہے۔ اور اگر چاروں طرف تھکاوٹ ہے اور صحرا میں ایک درخت نظر آ جائے، چلو اس درخت کے نیچے بیٹھے، اور اس بیٹھنے والے مسافر کو جو اس گھنی چھاؤں میں آیا ہے، اگر پتے ہوا بند کر دیں، پتے رک جائیں اور جنبش نہ کریں، اور اگر وہی پتے جھومنے لگے تو دوست سے کہیں گے کیا اچھی ہوا چل رہی ہے، تعریف ہوا کی ہو رہی ہے، کام پتے کر رہے ہیں، پتے جنبش میں لوڑیاں دے رہے، سکون، یعنی یہ درخت کی چھاؤں اور 1000 تشبیہ اللہ نے ایک درخت اور ایک پتا اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، یہ شجر ہے، یہ شجر کے پتے ہیں، حدیثیں یہ شجر ہے، یہ پتے ہیں، یہ اصول دین کا شجر ہے، یہ فروع دین ہے، یہ جڑیں ہیں، یہ شاخیں ہیں، یہ پتے ہیں، یہ پھول ہیں، یہ پھل ہیں۔ دیکھو اصول دین کا یہ تنا ہے، یہ امامت ہے، یہ نبوت ہے، یہ شاخیں ہیں، پتے تم ہو، پتے تم ہو، حدیث پتے تم ہو، درخت امامت کا ہے، درخت نبوت کا ہے، پتے تم ہو، پتے تم ہو۔ اب جب تک تمہارا رشتہ فروع اور اصول سے جڑا ہے تمہیں غذا مل رہی ہے، شاخ در شاخ، نس در نس، جو درخت پی رہا ہے، جو درخت کھا رہا ہے، وہ اپنے شکم سے ایک ایک پتے کو وہی پانی دے رہا ہے جو پانی خود نبوت کی غذا ہے، امامت کی غذا ہے، ایک ایک پتے میں تقسیم ہو رہی ہے۔ جب تک غذا تقسیم ہو رہی پتا ہرا بھرا ہے، اور ادھر پتے نے بغاوت کی اور ٹوٹ کے امامت سے الگ ہوا، زردی آئی، سوکھا، خشک ہوا، زمین پہ گرا، شاخ سے ٹوٹا، ایک گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، درخت کے گر ڈھیر لگ گئے، وہ ہرے بھرے رہے، یہ سوکھ کر کھنکڑ ہوئے، بھڑ بھونجن آئی
ٹوکرے میں بھرا تنور میں ڈال دیا. جو پتے اپنی شاخوں سے الگ ہو جاتے ان کا مقام جہنم. ایک پتا کیا کیا سمجھا رہا. توحید کو سمجھائے پتا، نبوت کو سمجھائے پتا، امامت کو سمجھائے پتا، قیامت کو سمجھائے پتا، جنت کو سمجھائے پتا، جہنم کو سمجھائے پتا، شیعت کو سمجھائے پتا. قدرت نے کوئی چیز رائے گاہ نہیں بنائی، ہم نے ہر چیز کی مثال بیان کر کشجرۃ طیبۃ کلمۃ طیبۃ. یہ ہم مثال دے رہے ہیں شجرہ طیبہ کی، ایک پاکیزہ درخت کی، جس کی مثال کلمہ طیبہ جیسی. ایک درخت ہے، مضبوط درخت ہے، پاکیزہ درخت ہے، شجرے والا درخت ہے. تو درخت سے درخت تک اپنی تاریخ درخت خود سنا رہا. پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے. پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے، بھول ہی نہ جانے، باپ تو سارا جانے، باپ تو سارا جانے ہے. میر نے جس گل کو مخاطب کیا ہے، یہ گل وہ گل ہے کہ جو گل ہے. اور جب گل ہوا تو روشنی نہ رہی. جب گل ہوتا ہے تو دھواں اٹھتا ہے گل سے. جب دھواں اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے اندر سے جل چکا. جو جل رہا ہے وہاں دھواں اٹھ رہا ہے. یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ روشنیاں یہاں ہیں، دھواں وہاں ہے. ایک صلوات پڑھیے گا. یہ پتا ہے، یہ آدم کا عہد ہے. مورخ نے کہا، ہم نے بات مان لی مورخ کی. اس نے کہا تین والزیتون، ہم کو تین کی قسم، ہمیں انجیر کے پتے کی قسم، ہمیں زیتون کی قسم، ہمیں زیتون کے درخت کی قسم، ہمیں زیتون کے درخت کی قسم. کہا کہ چونکہ فلسطین میں پورا فلسطین زیتون کے درختوں سے بھرا پڑا ہوا، پورا اسرائیل زیتون زیتون، جدھر آپ دیکھیں گے نگاہ اٹھا کر پورے اسرائیل میں زیتون کا سبزہ ہے. بہت کم درخت پاکستان میں زیتون کے پائے جاتے ہیں. ہاں شام میں چلے جائیں، یعنی وہی خطہ جو انبیاء والا ہے، وہاں آپ کو زیتون کے درخت دور تک لگے ہوئے. وہاں زیتون کا پھل بھی مل جائے گا، وہاں زیتون کا پتا بھی مل جائے گا. عراق تک آ جائیں، عراق تک آ جائیں، آپ کو زیتون کے درخت مل جائیں گے. مورخ نے کہا کہ اللہ نے زیتون کے درخت کی قسم نہیں کھائی، بلکہ ہوا یہ، مورخ یہ کہتا ہے کہ جب پانی برسا تو دنیا ڈوب گئی اور کشتی نوح پانی پہ چل رہی تھی. آدم کے بعد جس نبی نے تاریخ کا ارتقا پیش کیا اس نبی کا نام نوح ہے. درمیان کے انبیاء کے ادوار کو تاریخ نہیں پہچانتی، اس لیے کہ عہد محفوظ نہ ہو سکے. ہاں نوح کا دور 900 سال کا تھا تو مورخ نے محفوظ کیا. جب کشتی چلی، اور جب کشتی چلی تھی تو نوح نے ہر پرندے، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھا دیا. کشتی چلتی رہی، راتوں دن چلتی رہی، پانی برستا رہا، سیلاب بڑھتا رہا، ایک ایک لہر کشتی سے ٹکراتی، بادبان سے اوپر تک نکل جاتی، لیکن ہر لہر نوح کی کشتی کے بادبان سے ہار کر پھر لیٹ جاتی. اور اس بادبان کے اڑنے کے انداز و ادا سے کوئی لہر مقابلہ نہ کر پائی. کوئی بھنور
اپنے جگر میں کشتی کو لے نہ سکا. وہ پھنستی تھی بھنور میں اور پھر ابھر جاتی. کشتی نبی چلا رہا تھا. جس کشتی کا بانی نبی ہوتا ہے وہ بھنور میں نہیں آتی. اس کا بادبان کبھی پھٹتا نہیں, اس کا بادبان کبھی گرتا نہیں. سیلاب ایسی کشتیوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ایسی کشتیاں خشکی میں بھی چلتی ہیں, ایسی کشتیاں پانی میں بھی چلتی ہیں, ایسی کشتیاں طوفانوں میں بھی چلتی ہیں, ایسی کشتیاں سمندر میں بھی چلتی ہیں, دریا میں بھی چلتی ہیں, ایسی کشتیاں محبت کرنے والوں کے دلوں میں بھی چلتی ہیں. ان کشتیوں کا کیا کوئی کشتی مقابلہ کرے؟ کشتی چلتے 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 یہ اس سے پوچھو جو سمندر میں جہاز چلا رہا ہو اور جو مسافر بیٹھے ہوں اور انہیں ہفتے بھر کا مہینے بھر کا سفر ہو, تو ان سے پوچھو کہ وہ کتنے ترس جاتے ہیں خشکی کو دیکھنے کے لیے. اور اگر بمبئی سے چلتے چلتے جہاز راستے میں کراچی آ جائے, کراچی کے بعد بصرہ آ جائے یا جدہ آ جائے یا افریقہ کا کوئی ملک آ جائے, تو خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے زمین نظر آئی. یہ پانی سے دل کیوں بھر جاتا ہے, یہ سمندر سے دل کیوں بھرتا ہے, آنکھیں زمین کو کیوں تلاش کرتی ہیں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے وہ ماں سے دور نہیں رہ سکتا. اس کی مادر وطن ہے مٹی, اس لیے وہ مٹی کی تلاش میں رہتا ہے. نوح ایک نبی تھے لیکن کب سے کشتی چل رہی تھی, آخر میں پریشان ہوئے کا سوا پانی کے کچھ نظر نہیں آتا. پروردگار عالم خشکی کب نظر آئے گی؟ ارے تمہیں نے تو کہا تھا دنیا پانی پانی ہو جائے, تو زمین پانی پانی ہو گئی. اب زمین دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ نے کہا اپنے کبوتر سے کہہ دو وہ خشکی تلاش کرے گا. ایک بار نوح نے کبوتر کے جوڑے سے کہا جاؤ خشکی تلاش کرو, جاؤ خشکی تلاش کرو. کبھی پرندے بھی انبیاء کے قاصد بن جاتے. جاؤ خشکی تلاش کرو. کبوتر اڑے, فضا میں چکر لگایا, کچھ دیر کے بعد واپس آیا. جب کبوتر آیا تو اس کی چونچ میں, اس کی منقار میں زیتون کا ایک پتا تھا. وہ اڑتا ہوا نوح کے پاس آیا اور اس نے زیتون کا پتا نوح کے قدموں میں رکھ دیا. نوح نے زیتون کے پتے کو اٹھایا اور ایک بار خوشی کے عالم میں تمام کشتی والوں سے کہا خشکی قریب ہے, ورنہ یہ درخت کہاں سے آیا اور یہ پرندہ دیکھ آیا ہے, بس کچھ اور دور رہ گئی ہے منزل, کشتی کو چلنے دو, گھبرانا نہیں. ابھی کچھ دور چلے تھے کہ زیتون کے درخت پہاڑی پر سے نظر آنے لگے. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ نینوا ہے, یہ وادی نینوا ہے. کہا اور اس کا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام کربلا ہے. یہاں تمہاری کشتی ٹھہرے گی. تو پروردگار عالم نے کہا نوح یہاں تمہاری کشتی بچی ہے, اس زمین پر تم اترو گے, یہاں سے ایک نیا تمدن شروع ہوگا. اللہ کہہ رہا والتین والزیتون, مجھ کو اس درخت زیتون کی قسم جس نے خشکی کا پتہ بتایا نوح کو کہ ایک نئی تہذیب شروع ہوئی جسے تہذیب نینوا کہتے ہیں. تہذیب وادی نینوا یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے. جب تاریخ تہذیبوں کی لکھی جاتی ہے تو سب سے پہلے نینوا کی تاریخ لکھی جاتی ہے جس کا آغاز نوح نے کیا. پہلے قدم نوح کے اس زمین پر پڑے, اس زیتون کے پتے کی قسم جس نے اس زمین کی خبر دی تھی. ارے اس زمین کی خبر جو پتا دے دے, اس زمین کی خبر جو پرندہ دے دے, تو وہ پرندہ پرندوں میں سردار بن جاتا ہے, اور اگر پتا خبر دے تو درختوں میں وہ پتا سردار بن جاتا ہے. تو وہ زمین خود زمینوں کی سردار کیوں نہ بن جائے؟ یہ زمین زمینوں کی سردار. جہاں نوح نے پہلا قدم رکھا, اس تہذیب کی قسم جو عہد زیتون ہے والطور سینینا, مجھ کو اس پہاڑ کی قسم جہاں میں نے پہلی بار ایک بندے سے باتیں کی, مجھے اس پہاڑ کی قسم
جہاں موسیٰ چڑھ کر آتے تھے اور ہم اپنے بندے سے باتیں کرتے تھے، ہم اپنے بندے سے مخاطب ہو جاتے تھے، اس پہاڑ کی قسم غور نہیں کیا آپ نے؟ ابھی تک تہذیب جو ہے وہ زمینوں پر ہے، جب تہذیب کا ارتقاء ہوا تو پہاڑی کی بلندیوں تک پہنچی۔ ایسا نہ سمجھ لینا کہ اگر ہم نے تہذیب کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا دیا تو اب تم پہاڑوں ہی پر چڑھے رہنا، یا رک رہے ہیں ہم۔ تہذیب پہاڑوں پہ پروان نہیں چڑھتی، اگر پہاڑوں پہ پروان چڑھتی تو دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہمالیہ ہے، ہمالیہ سے اونچا تو کوئی پہاڑ نہیں ہے۔ تو تہذیب وہاں سے جنم لیتی، تہذیب یوں نہیں اترتی۔ ہاں، جب تہذیب ترقی کرتی ہے تو پہاڑوں کا راستہ تلاش کرتی ہے، تو تین سنگھ جائے اور جا کر کے ہم نے ہمالیہ کی چوٹی کو فتح کیا، ادھر سے ادھر نہیں آیا ہے، ادھر سے ادھر گیا ہے۔ موسیٰ ادھر سے ادھر نہیں آئے ہیں، زمین سے پہاڑ کی طرف چڑھے۔ تو پہاڑ پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں موسیٰ تھے وہیں باتیں کرنے لگتا۔ سمجھے نہیں، ہم نے اپنے پیغمبر کو ایک منبر عطا کیا تاکہ وہ ایک بلندی پر آئے، تاکہ بیان کا اور توریت کا، عظمت کا وہ اشارہ تمہارے سمجھ میں آئے کہ جب چڑھ کر وہ طور کی بلندی پر آئے تو ہم نے انہیں توریت عطا کی تاکہ ایک منبر مل جائے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ پناہ گاہ پہاڑ ہے اور تم زمینوں کو چھوڑ چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ کر مکانات بنانے لگو۔ اس لیے ہم نے اتنا مشہور کیا کوہ طور کو، اتنے مزے مزے کے جملے آئے ہیں، لیکن اب کیا کریں، ڈر لگ رہا ہے کہیں ضائع نہ ہو جائیں، خدا کرے کہ آپ کا ذہن پہاڑ کی بلندیوں کی طرح میرے ساتھ چل رہا ہو تو پھر مزہ آ جائے گا۔ اتنا مشہور کہ قرآن میں قسم کھایا، حدیثوں میں طور سینا کا ذکر، لیکن اگر آج کہو موسیٰ کے ماننے والوں سے کہاں ہے کوہ طور، بہت ہلکی واقع ہوئی، اس لیے کہ آپ سمجھے نہیں اور لوگوں کو شاید زیادہ نہیں معلوم کہ کوہ طور کا اب وجود نہیں ہے دنیا میں۔ یہ کہاں چلا گیا پہاڑ؟ اس لیے باقی نہیں رکھا اس پہاڑ کو کہ تم پہاڑ کو تہذیب نہ سمجھ لینا، تہذیب پہاڑ پر نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اپنی بلندیوں کو تم خود کھو دیتے ہو، ہم تمہیں بلندیاں دیتے ہیں، تم اپنی بلندیوں کو پستی بنا دیتے ہو۔ یہی وجہ تھی کہ موسیٰ کی قوم نے کہا روز تم جا کر باتیں کرتے ہو اللہ سے، ہم تو آواز سنتے ہیں خالی، تم آواز سنتے ہو، کہو اپنے رب سے کہ وہ اپنے آپ کو دکھائے، سامنے آئے۔ کہ بھائی تم اپنی نمائندگی کر لو قبیلوں کی، کا 40 قبیلے ہیں، 40 آدمی آئے، ہر قبیلے کا ایک آدمی موسیٰ نے لیا تاکہ وہ آ کے گواہی دے کہ ہاں آج ہم رب کو دیکھا ہے۔ سارے قبیلوں نے 40 آدمیوں کے سپرد اپنی نمائندگی کر دی، 40 آدمیوں کو لے کر موسیٰ کوہ طور پر چڑھے۔ کہ آج اکیلے نہیں آئے، کا ساتھ کو ساتھ لائے۔ 40 اصحاب کو ساتھ لائے ہیں۔ اللہ چپ، چپ تو ہے یہ، تنہائی میں محبوب سے باتیں کرنے کا جو لطف آتا ہے، تو اللہ نے تو پہلے یہ چپ جو لگائی اس پر کہ تم نے تنہائی کو ختم کیا، 40 کو پہاڑ پہ چڑھا لائے۔ اے موسیٰ یہ روز کا مزہ خراب کرنے آئے، مزہ لو پھر آگے بڑھیں گے، بات نہیں ہوتی۔ اے موسیٰ یہ باتوں کا لطف ختم کر رہے ہیں، ہم مجمع میں باتیں نہیں کرتے، ہمیں مجمع میں بول کے مزہ نہیں آتا۔ کیا تم اللہ کو خطیب سمجھے ہو؟ کیا تم اللہ کو واعظ سمجھے ہو؟ کیا تم اللہ کو مجتہد سمجھے ہو؟ کیا تم اللہ کو مقرر سمجھے ہو کہ مجمع لے کر آ گئے؟ تمہیں ہماری بے کسی یاد آ گئی کہ اکیلے پہاڑ پہ بولا کرتا ہے، کوئی سننے والا نہیں، تو مجمع لے کر چلو، سامعین لے کر چلو۔ اچھا خیر بتاؤ کیوں آئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ ارے اگر کہہ دیتے کہ تقریر سننے آئے ہیں تو پتہ چلتا ہاں اللہ کی تقریر سامعین کو پسند ہے۔
یا صاحب کہہ دینا کہ ہم بھی آواز سننا چاہتے ہیں موسیٰ جیسے تم اللہ کی آواز سنتے ہو. موسیٰ نے کہا نہیں یہ اس لیے آئے ہیں یہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اپنے رب سے کہو اپنا چہرہ دکھائے, اپنا چہرہ دکھائے. ڈانٹ پڑی, پہاڑ گونج گیا, کہا ناممکن, موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. لن ترانی, اب سمجھے یہ جو آتا ہے معاملہ, اے بھیا وہ لن ترانیاں سنائیں گے. ارے صاحب وہ باتیں کرتے کرتے لن ترانیاں سنانے لگے. اور سنا کس نے؟ لن ترانیاں سن کون رہا ہے؟ ابھی موسیٰ تو نہیں سن رہا نا. موسیٰ کے ذریعے اصحاب کو ڈانٹ پڑ رہی ہے. اب قرآن سمجھ میں آیا کہ اگر اللہ نبی سے یہ کہے یہ کام نہیں ہوگا تو نبی کو نہیں منع کیا جا رہا, اصحاب کو منع. اگر موسیٰ کو دیکھنا ہوتا تو برسوں سے آ رہے تھے, کسی دن کہہ دیتے کہ دکھا دے یہ کام بگاڑنے آئے ہیں. موسیٰ کو آواز میں ہی مزہ آتا تھا, نہیں دیکھا چہرہ تو کیا ان کو دیکھنا تھا. یعنی یقین نہیں ہے, دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا ناممکن, تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے. اگر تو اپنے کو نہیں دکھائے گا تو پھر یقین نہیں کریں گے, یہ واپس چلے جائیں گے. گئی تیری امت, پھر نہیں تیرا دین رہا, پھر نہیں تیرا مذہب رہا. تو اس دن اللہ نے یہ سوچ لیا تھا کہ میرے جمال کے بغیر, نقاب ہٹے بغیر امت مانے گی نہیں. اب اس کے آگے کیا پڑھوں؟ ایسی منزل پر آ رہے ہیں آپ کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے, لیکن اعتماد اس لیے آپ پر ہے کہ آج سلور جوبلی ہے, اس لیے اعتماد ہے. ایک ایک ذہن پر یقین ہے جو 25 دن سے سن رہا ہے, اس سے ہمیں نا امیدی نہیں ہے. جانے کہاں کہاں آپ کا ذہن پہنچ رہا ہوگا, لیکن ہم ایسی جگہ آپ کو لا رہے ہیں کہ آپ ایک دم حیران ہو جائیں گے. اللہ نے اس دن سوچ لیا تھا کہ جب تک جمال نہ دکھایا جائے یہ امت پھر باقی نہیں رہے گی, الٹے قدم واپس چلی جائے گی. اس لیے اس امت کے سامنے ہر وقت جمال رہے تاکہ امت اپنی جگہ قائم رہے. موسیٰ نے کہا دکھا دے, دکھا دے. کہا تو برداشت نہیں کر سکو گے, ضد کر رہے ہو تو لو دیکھو. اب تم نے موسیٰ ضد کی ہے, ان اصحاب کی وجہ سے ضد کی ہے, تو دیکھو ایک بار کوہ طور کی بلندیوں پر عرش سے ایک نور چمکا, نور چمکا تو کائنات منور ہو گئی. موسیٰ گرے, بے ہوش ہوئے, اصحاب گرے, بے ہوش ہوئے, اور کوہ طور جل کر سرما بن گیا. ایک پتھر ایجاد ہوا, سنگ موسیٰ, کالے رنگ کا جلا ہوا پتھر, اسے پیستے ہیں تو اس سے سرما بنتا. اس سرمے میں بھی شفا ہے. اس سرمے میں کیوں شفا ہے؟ نور چمکا تھا, پہاڑ جلا تھا, نور پڑا تھا. اب یہاں سے ایک فلسفہ اور شروع ہو جائے گا. حسین بھائی بیٹھیں, ان کے ہاتھوں میں آپ انگوٹھیاں دیکھیں, نگینوں کے شوقین اور نگوں کا ان کو سب معلوم بھی. جس نگ کے بارے میں پوچھیے, نگ کا راز کیوں پہنے ہیں آپ, بے عقیق کیوں پہنے ہیں, یہ آپ کو فائدہ کیسے دے رہا ہے. تو اب اس پتھر کی سرخی میں, یعنی اس میں رنگ کس نے بھرا؟ ایک پتھر سفید ہے سنگ مرمر, ایک پتھر کالا ہے سنگ موسیٰ. یہ پتھروں کے رنگ الگ الگ کیوں؟ انار کے دانے کی طرح یاقوت کیوں؟ یہ آسمان کے رنگ کا فیروزی زیروزہ کیوں؟ یہ رنگ کیسے بدل رہے ہیں؟ اور یہ درے نجف سفید کیسے پانی جیسا آبدار؟ یہ رنگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا رنگوں کی بارش ہو رہی؟ کیا نہیں. پہاڑوں میں کچھ پتھروں کے شجرے ہیں.
اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر برج شرف میں آفتاب ہو اور زہرہ اس گھر میں ہو اور مشتری یہاں ہو اور مریخ یہاں ہو اور ساری شعاعیں مل کر جب اس پہاڑ پر پڑتی ہے، اگر عقیق پر پڑی تو وہ سرخ ہوا، رنگ آیا کرن سے، اگر یاقوت پہ پڑی کرن تو وہ ہوا لال، فیروزے پہ پڑی تو وہ ہوا سبز۔ اب رنگ بٹ رہے ہیں کرنوں سے، تو جب ستاروں کی کرنیں آئیں تو یہ پتھر رنگ کر چلی جائیں۔ یہ تو اللہ نے کچھ نور کی شعاعیں بھیجی تھی، تو ان شعاؤں میں یہ اثر تھا، ان شعاؤں میں یہ اثر تھا کہ اس میں شفا بھر گئی، بھلے اس کا دل جل گیا، اس نے اپنے آپ کو کالا کر لیا، وہ تو روب خدا بندی سے کانپ کر کالا ہو گیا، کالا نہیں ہوا سنگ موسیٰ، اس نے کالا گلاب ڈالا۔ اس نے کہا، پتھر نے چلا کر کہا، یہ کالا نقاب اوڑھ لے، ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں نہیں دیکھنا، یہ موسیٰ جانے اور موسیٰ کی قوم، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ دکھا، یہ چھوٹ ہم پر کیوں پڑی؟ تو اب چھوٹ تم پر پڑی ہے، گیہوں کے ساتھ گھن پستے ہیں، پہاڑ پس گیا، تو اگر پس گیا تو شفا رکھ دی کہ سرما بنے، تو سرمے میں شفا کہ آنکھ میں روشنی آ جائے، اگر سنگ موسیٰ کا سرما بنے۔ اب وہ منزل آ گئی۔ امام صادق سے کسی نے پوچھا، وہ کوہ طور پر کیا اللہ نے اپنا چہرہ دکھا دیا تھا؟ کیا اللہ نے اپنا جلوہ دکھا دیا تھا؟ کہ نہیں، اللہ نے اپنا جلوہ نہیں دکھایا تھا۔ اللہ اگر اپنا جلوہ دکھا دے تو وہ دنیا کا آخری دن ہوگا۔ اللہ اپنا جلوہ نہیں دکھاتا۔ کہ مولا پھر وہ کیا نور تھا جو کوہ طور پر چمکا تھا؟ کہا وہ ہمارے شیعوں کا نور تھا۔ وہ ہمارے شیعوں کا نور تھا جو اللہ نے ذرا سی شیعوں کی جھلک دکھا دی تھی۔ آپ اس جملے کا مزہ لیجیے، آپ کو بھول گئے جملہ جہاں میں آپ کو پہنچانا چاہتا تھا۔ کچھ تو مانیں گے ہی نہیں، لیکن دلیل سے بات ہو رہی ہے تو دل میں اتر جائے تو اچھا۔ بات وہی کارآمد ہے جو ذہن کے ساتھ ساتھ دل میں بھی اتر جائے۔ وہ جملہ میرا یاد ہے، کیا میں نے جملہ کہا تھا کہ اللہ نے اس دن طے کر لیا تھا کہ یہ امت بھاگ جائے گی اگر جمال نظر نہیں آئے گا۔ اگر شیعہ قوم نہ ہوتی اور اس کا جمال نہ ہوتا تو امت بھاگ گئی۔ جمال ہے، یہ ہماری تہذیب کا جمال ہے، یہ ہماری مجلس کا جمال ہے، یہ ہمارے ذکر کا نور ہے، یہ غم حسین کا نور ہے کہ ہمارے جلوے میں امت جی رہی ہے۔ تمہیں قسمیاں بتا رہا ہوں، قسمیاں۔ شیعوں کے فضائل بھی اس طرح کوئی نہیں پڑھتا جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ اہل بیت کے فضائل تو سب پڑھتے ہیں، جو اہل بیت کے غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں، ان کے فضائل۔ اور اگر تم نہیں مان رہے ہو کہ یہ فضیلت ہماری ہے، نہ مانو، کیا تم ہی شیعہ ہو؟ ارے کیا صرف تم ہی شیعہ ہو؟ بھائی عقیق بھی شیعہ ہے، ارے بھائی گلاب کا پھول بھی شیعہ ہے، ارے بھائی پرندوں میں کبوتر بھی شیعہ ہے، زیتون بھی شیعہ ہے، انجیر بھی شیعہ ہے۔ تو ان سب چیزوں کے جمال بھی تو ہے نا۔ یہ ولایت علی کی امت ہے، اور اگر تم نگینہ بن جاؤ تو پھر کیا؟ تم یاقوت و عقیق و فیروزہ بن جاؤ تو پھر کیا؟ اگر اس صف میں رہو تو اس حدیث میں اپنے کو مانو کہ امام نے کہا شیعوں کا نور کوہ طور پہ چمکا تھا، نکلنا ہے تو نکل جاؤ۔ نہ مانو کہ ہم میں نور کہاں، تم میں نہ ہو، نہ مانو، ہم میں تو ہے۔
یقین کے ساتھ چلو تو تم میں بھی نور ہے. اور کبھی کہو تو پوری تقریر کرتے ہیں کہ تمہارا نور کیا ہے. ہر نور نظر تھوڑی آتا ہے. جب اللہ کا نور نظر نہیں آتا تو شیعوں کا نور کیسے نظر آیا؟ ایک دن نظر آیا تھا تو کوہ طور جل گیا. اب اگر ہم نے جلوہ دکھا دیا تو ملک جل جائیں گے. جلوہ نقابیں ڈالی ہیں ہم نے، اپنے انوار پہ نقابیں ڈالی ہیں. ارے اتنی نقابیں ہیں اگر وہ نقابیں پھر وہ نور چمکے گا کہ تم برداشت نہیں کر سکتے. جو کوہ طور پہ چمکا تھا، طور سینین وہذا البلد الامین، مجھے اس پہاڑ کی قسم جہاں میں نے حسین کے چاہنے والوں کا پہلی بار جلوہ دکھایا تھا، اس پہاڑ کی قسم، اس طور کی قسم، اس سینہ کی قسم، وہذا البلد الامین، اور ہمیں اس امن والی زمین کی قسم. مفسر نے کہا امن کی زمین جائے امن مکہ ہے. اللہ نے اس امن کی زمین کی قسم کھائی. تہذیب کا ارتقاء یوں ہوا، انجیل کا ہے عہد آدم، زیتون کا ہے نوح کا ہے، سینا کا ہے موسیٰ کا ہے، امن کا ہے پیغمبر کا ہے. اب جو قیامت تک چلے گا، محمد کا ہے قیامت تک جائے گا. آخری نبی کا زمانہ قیامت تک جائے گا. اس کا نام اللہ نے رکھا امن کا ہے، جنگ کا نہیں. حالانکہ 87 لڑائیاں اللہ نے لڑوائی اپنے محبوب کو، لیکن نام رکھا امن کا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے نبی نے نبوت کئے برس کی؟ 23 برس. 13 برس مکے کے اور 10 برس مدینے کے. 23 برس میں 87 لڑائیاں. ذرا حساب لگائیے سال میں کئے لڑائیاں پڑی. میتھمیٹکس میں اگر آپ تیز ہیں تو جلدی سے کوئی صاحب ہمیں حساب لگا کے بتا دیں کہ 87 کو اگر 23 پہ تقسیم کریں. دیکھیے یعنی کوئی میتھمیٹکس میں ہمارا طالب علم جا ہی نہیں رہا. حالانکہ روزانہ حساب کتاب سبزی لینے، گوشت لینے، آج کل عید کی خریداری میں ایک ایک پیسہ دانت سے دبا دبا کر صاحب روپیہ تو واپس کیجئے. آپ کو میں نے 50 کا نوٹ دیا تھا، آپ نے کتنے دے دیے ہمیں؟ یعنی وہاں کھڑے ہو کے پورے گن گن کے رکھ رہے ہیں اندر کہ بھائی کچھ تو بچانے عیدی کے لیے. اور پھر چاند رات میں کچھ چیزیں چھوٹی موٹی لینی ہوتی ہیں جو جان کے چھوڑ دیتے ہیں. کپڑے لے لیے، سوٹ لے لیا، سب چیزیں لے لی، بنیان چھوڑ دی. ابے بنیان بھی سوٹ کے ساتھ پھر چاند رات کو کیا خریدیں گے؟ اب چاند رات کو جانا ضرور تھا. بھائی کہاں گئے ہیں؟ ہلو ایسا بازار گئے، کیا لینے گئے؟ کیا عید کے کپڑے نہیں؟ کپڑے تو بنیان ہی لیں گے. اب اور چیزوں کا نام میں لے نہیں رہا. میں اوپر ہی اوپر رہتا ہوں، نیچے نہیں آتا. اچھا نہیں لگتا بار بار نیچے آنا. جب میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو اوپر کی ہی بات کروں گا. ہاں صاحب وہ خریدنے گئے. دادا کہہ دیتا ہے پوتے کے لیے، ارے صاحب چاند رات کو اسکوٹر لیں گے. اچھا ہاں وہ رہ گیا یہ میتھمیٹک پہ لیکچر دیا، اب تک جواب نہ آیا کہ 87 کو تقسیم کیا 23 پہ تو ہوا کیا؟ ہاں اندازن کہہ دو بھائی سال میں 3 لڑائیاں پڑی. اگر سال میں 3 لڑائیاں پیغمبر نے لڑی تو ایک ایک لڑائی 17 دن، 18 دن، مہینہ بھر، 1.5 مہینہ، پورا سال تو لڑائیوں میں. تو پھر لیکچر کب دیتے تھے، نماز کب پڑھاتے تھے، اور 19 بیویوں کے پاس کب رہتے تھے، بچوں کو کب کھلاتے تھے؟ بھائی اور سارے بھی تو کام ہیں. غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا. جو اللہ اپنے نبی کو 23 برس میں 87 لڑائیاں نپٹا دے
87 برس بھی 87 لڑائیوں کے لیے کم ہیں. بادشاہوں کی عمریں گزر گئیں، ایک ایک دو دو لڑائیاں لڑتے. سکندر اعظم سے پوچھئے کتنے تو سفر کرنے پڑتے ہیں، آپ سے لڑائی 17 دن کی جوڑ رہے ہیں. سکندر اعظم یونان سے چلا ہندوستان پہنچا تو کئی برس میں پہنچا؟ لڑائی تو ایک ہی پورس سے لڑی اس نے، سندھ میں. لڑائی ایک ہے لیکن سفر بھی تو جوڑا جائے گا. تو کبھی خیبر جا رہے ہیں، کبھی بدر جا رہے ہیں، کبھی تبوک جا رہے ہیں، کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں، اور راستے میں پہاڑیوں پہ بھی چڑھنا ہے، صحراؤں سے بھی نکلنا ہے. تو یہ مہینے بھی تو جوڑے جائیں گے. تو کہو نا کہ معجزہ ہوا کہ 87 لڑائیاں میں سفروں کے 23 برس میں سارا کام ختم کر دیا. تو کبھی کبھی 23 برس کھچ کر اتنے ہو جاتے ہیں تو اس میں 87 لڑائیاں سما جاتی ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 72 لڑائیاں 12 گھنٹے میں، بہت دیر میں سمجھے، 12 گھنٹے میں اللہ نے 72 لڑائیاں. لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کربلا کا واقعہ، اتنا بڑا واقعہ 12 گھنٹے میں ختم کیسے ہو گیا؟ 23 برس میں 87 لڑائیاں ختم کیسے ہو گئی؟ دلیل ہر چیز کی سائنس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود تاریخ سے ہی دلیل آ جاتی ہے. 87 لڑائیاں پیغمبر نے لڑی، اور اللہ قسم کھا کر کہے امن والا پیغمبر. ھذا البلد الامین. تقریر ختم ہو گئی، آخری جملے شاعری آیت تک آج گفتگو کرنا تھی، آخری جملے تقریر. ھذا البلد الامین. تو امن کی تیاری پہلے ہوئی، چونکہ امن کا مذہب کہا اسلام. نام کیا رکھا؟ اسلام. اسلام سلامتی، سلامتی میں امن. پہلا اصول رکھا سلام، السلام علیکم، تم سلامت رہو. جواب واجب کہ تم اس کو سلامتی میں لے لو، اور جواب میں تو ہماری طرف سے امن. تو جواب کو واجب رکھا، یعنی ہر مسلمان دوسرے کے لیے امن کا پیغامبر بن جائے. دین ہے امن کا، تو امن کی تیاری پہلے سے. تو اس کا آئیڈیل کیا ہے امن کا؟ اخلاقی پہلو امن کا کیا ہے؟ اس کا آئیڈیل انسان کہلاتا ہے اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ وہی ہے جو امن میں ہو، جس کی طرف سے امن ہو تو اللہ اسے کہتا ہے عبد. ہر ایک کو عبد نہیں کہتا، دہشت گرد شر پسند کو عبد نہیں کہتا، جو امن والا ہے اسے کہتا ہے عبد. تو اب اس نے تلاش کیا پہلا عبد کس کو بناؤں؟ پہلا اللہ کا عبد کون؟ پہلا اللہ کا بندہ کون؟ ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، نہ آدم کو کہا، نہ موسیٰ کو کہا، نہ ابراہیم کو کہا، نہ عیسیٰ کو کہا. ایک بار آواز دی، پہلا عبد، آئیڈیل انسان، امن پسند، محمد کا باپ عبداللہ. عبداللہ سے پہلے کوئی عبداللہ ہے؟ ارے بھائی نبی کے باپ کا نام عبداللہ ہے نا، اس سے پہلے کون عبداللہ؟ اللہ کا پہلا بندہ. بندے عبد المطلب بھی ہیں، بندے ابو طالب بھی ہیں، لیکن ایک چن کر آئیڈیل نمونہ بنایا. اب کیا کیا خوبیاں تھیں جناب عبداللہ میں، یہ کل کی تقریر میں عرض کر دیں گے کہ آئیڈیل کیوں بنے. حسن میں بے مثال، پورے عرب میں اتنا حسین انسان نہیں تھا. ان کے عہد تک کوئی خوبصورت ایسا پیدا ہی نہیں ہوا تھا. چونکہ اللہ حسین ہے، حسن کو پسند کرتا، اس نے اپنے امن کے بندے کو پہلے خوبصورت بنایا. بتایا امن حسین ہوتا ہے، دہشت شر فتنہ اور باطل بد ہے، بد ہوتا ہے. عبداللہ جیسا حسین ہوتا ہے امن. یہ ہے محمد کا باپ. جب امن سے امن نکلے گا تو کیسا امن ہوگا؟ تو اب کہا عبد المطلب سے ایسی بہو لاؤ جو امن ہو،
اب ڈھونڈا، قبیلوں میں ڈھونڈا جس کا نام آمنہ تھا. آمنہ کے معنی ہے امن. یہاں تو بہو بھی امن والی آتی ہے. ہو گئی تقریر. امن والی آمنہ، وہ بیوی جو امن والی ہو. باپ امن، ماں امن، تو بیٹا بھی امن. اچھا بہو آ گئی تو عبداللہ نے کہا عبد المطلب سے خدمت کے لیے کنیز چاہیے. بہو جب آتی ہے ایک نوکرانی کا اضافہ بھی تو ہو. پھر ابھی بچہ ہوگا، پالے گی، کھلائے گی، خدمت کرے گی. عبد المطلب گئے عکاس کے میلے میں اور ایک کنیز خرید کر لائے. کنیز گھر میں آئی. عبداللہ نے پوچھا، آمنہ نے پوچھا اس کا نام آپ نے کیا رکھا؟ اب یہ دیکھیے رواج تھا، کنیز کا نام پوچھو. جب کنیز کو خرید کے لاتے تھے نام اپنا رکھتے تھے. فضہ کا نام پہلے فضہ نہیں تھا، فضہ نام علی نے رکھا. ہر کنیز کا نام خود رکھتے تھے، پرانا نام ختم کر دیا جاتا تھا. اب یہ کنیز آئی، لوگوں نے کہا اس کنیز کا کیا نام رکھا؟ عبد المطلب نے کہا ام ایمن. امن کی ماں، امن کی ماں ام ایمن. ام ایمن، ام ایمن. اب بیٹا پیدا ہوا، باپ امن. ایک ایک لفظ کی داد لوں گا، چپ نہیں رہنے دوں گا آپ کو. باپ امن، ماں امن. کنیز جس نے گود میں لے کے پالا وہ امن. تو جب بیٹا پیدا ہوا تو اب امن سے بڑا لفظ کہاں سے آئے؟ تو لفظ دیا اللہ نے رحمت للعالمین. رحمت عالمین کے لیے رحمت. عالمین کے لیے رحمت. توجہ کیجئے گا، ایک ایک لفظ کی داد لوں گا. جب رحمت کا سایہ پڑے اور رحمت جب پھیل جائے تو رحمت کے جو سائے میں آیا وہ خیر میں آیا. جب خیر میں آیا اور جب رحمت کی بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ نے کہا کہ خیر بھی امن ہے. خیر النساء، جب داماد آیا، دادام، دادیم، پوتیم، بیٹام، کنیزم. اب داماد آیا، اللہ نے کہا خیر البشر، خیر البشر. اور اس کا مشن ہے ولایت. اس ولایت کا سمبل ہے حی علی خیر. ہو گئی تقریر. ابو حنیفہ سے پوچھا امام نے، کہا کہ ھذا البلد الامین، کون سی زمین ہے؟ کہا یہ کعبہ. یہ جائے امن. کہا تو کیا انسانوں کو امن دیتی ہے یہ زمین؟ کہا امن دیتی. کہا اگر امن دیتی ہے تو عبداللہ ابن زبیر کو عین کعبے کے اندر حلال کیوں کیا گیا؟ زمین نے امن کیوں نہیں دیا؟ وہاں حلال کر دیا گیا دمبے کی طرح ایک آدمی کو. تو امن کہاں ہے؟ انسان کو وہاں امن کہاں ہے؟ ابھی سامنے کی باتیں چھوڑیے، تاریخوں کی باتیں. جیسے ہی ہجری 1400 شروع ہوئی، 1400 ہجری، کچھ یاد ہے؟
ٹھیک 7:30 بجے ریڈیو چیخ رہے تھے کعبے پہ قبضہ ہو گیا. آپ بھول جاتے ہیں ہمارا حافظہ جو ہے نا وہ ہر وقت حاضر رہتا ہے, آپ کا بہت دیر میں حاضر ہوتا ہے. 18 سال ہو گئے, ہم جا رہے تھے اسلام آباد اشرف پڑھنے, ٹرین پہ ریڈیو جیسے ہی لگا نیوز تھی, ضیاء الحق کی تقریر آ رہی تھی, کعبے پہ قبضہ ہو گیا, اللہ اس کعبے کو بچائے, اور یہ ہو, 300 آدمیوں نے قبضہ کر لیا ہے, اور ان کا لیڈر کہہ رہا ہے میں امام مہدی ہوں. تو کیا ہوا؟ ان کا بھائی امن کی زمین ہے. تو پاکستانی فوج بلائی گئی, اس نے کہا امن دکھاؤ. اب سب یاد آ گیا نا آپ کو, اب میں پڑھوں گا تھوڑی, میں تو سب اشاروں میں بتاؤں گا. بعض امن کی باتیں اشاروں میں ہو جاتی ہیں. چاروں طرف سے گھیر کے اور امن کی بارش ہوئی, ایسی بارش ہوئی کہ دیواروں کے سوراخوں کو بھی مہینوں پلاسٹر کر کے امن کے سوراخ بند کرنے پڑے. اچھا وہ تہخانوں میں چھپے تھے, وہ اپنے امن کے لے کے آئے تھے, انہوں نے اندر سے شروع کیا, انہوں نے باہر سے, اور وہ امن کی بارش کے پھول برسے اسی زمین میں. اور یہ اس چکر میں کہ یہ زمین ان کو امن دے دے, وہ اس کوشش میں کہ زمین ہم کو امن دے دے. کچھ ادھر کا نقصان ہوا, کچھ ادھر کا نقصان, یا کچھ ادھر کا فائدہ ہوا, کچھ ادھر کا فائدہ, اور بہرحال دھویا گیا. امن کا سیلاب جو آیا تھا وہ زمزم سے دھویا گیا, صاف کیا گیا, پاک کیا گیا. تو بھائی ان بیچاروں کو کعبے کی زمین نے امن کیوں نہیں دیا تھا جائے؟ یہ دلیل میں نے دی, امام کی بات وہاں ہو رہی ہے امام سے. 2 امام آمنے سامنے, اب پتہ چل جائے گا آپ کو ابھی کہ ان امام کو صادق کیوں کہا. اگر 2 امام سامنے آ جائیں تو ہم نے ایک پہچان بنائی ہے کہ فوراً ہم اپنے امام کے ساتھ لفظ صادق لگا دیں. امام صادق, جو دوسرے اپنے امام کے ساتھ نہ کہہ سکے. صادق امام صرف ہمارے یہاں پیدا ہوا, صرف ہمارے یہاں پیدا ہوا, اور کہیں نہیں. امام ہر جگہ پیدا ہوئے ہیں, صادق ہمارے یہاں. تو ہاتھ باندھ کر کہا پھر ہمارے تو سمجھ میں نہیں آیا. صحیح تو کہا آپ نے, اگر اللہ اس زمین کو جائے امن کہہ رہا ہے, ھذا البلد الامین, مجھے امن والی زمین کی قسم, تو اس زمین نے تو ہم نہیں دیا. کہا یہاں اس آیت سے مراد کعبے کی زمین نہیں, ہم ہیں. جو ہمارے امن میں آیا وہ محشر تک امان. ھذا البلد الامین, ہم ہیں امین, امین ہم ہیں. امن کی ضمانت ہم سے ہے. دلیل دے دوں, کل ہی پڑھ چکا, اگر امن کا نمائندہ ہٹ جائے زمین سے تو قیامت آ جائے. زمین رکی ہوئی ہے, زمین تھمی ہوئی ہے, امن کا نمائندہ, امن کا نمائندہ موجود ہے, اس لیے زمین تھمی. ہر امام اپنے عہد میں امن کا شہزادہ, حسن حسین کو کہتے ہیں شہزادہ امن. خطاب و القاب, جس جس کو امن کے سائے میں آنا تھا وہ مدینے سے لے کر کربلا تک حسین کے سائے میں آ گئے. سب کو معلوم تھا امن یہاں ہے, جبکہ سب جانتے تھے کہ گلا کٹ جائے گا. حسین اطلاع دے چکے تھے کہ مرنا ہے, مرنا ہے. کربلا کا واقعہ بہت قیمتی جملہ آیا, کربلا کا واقعہ جنگ ہے. جنگ کربلا بولتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ کربلا کی لڑائی بولتے ہیں, جنگ کربلا. لیکن مجسم امن, یعنی کائنات میں اتنا بڑا امن کا پیغام نہیں دیا گیا. اور ایک جملے سے سمجھاتا ہوں آپ کو, ایک جملے سے سمجھاتا ہوں دلیل میں. عرب کا قاعدہ یہ تھا کہ جب 2 لشکر آمنے سامنے آ جاتے
اور لڑائی چھڑنے کا اندیشہ ہوتا تو اگر ایک لشکر کا سردار گھوڑے پر بیٹھ کر سب سے پہلے آ کر خطبہ دیتا تو اس سے سمبل مراد یہ ہوتا تھا کہ یہ لڑنا چاہتا ہے، یہ لڑے گا، اس لیے خطبہ دینے گھوڑے پہ آیا ہے۔ اور اگر خطبہ دینے کے لیے اونٹ پر ناقے پر بیٹھ کر آ جائے تو یہ سمجھا جاتا تھا یہ لڑنا نہیں چاہتا۔ صبح عاشور حسین خطبہ دینے آئے تو ناقے پر بیٹھ کے آئے اور آتے ہی خطبہ دیا، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، یہ قرآن ہے۔ ہاتھ میں قرآن کھولا اور کہا ہمارے تمہارے درمیان یہ قرآن ہے جو ہمارے نانا پہ نازل ہوا، اور اس قرآن کو ہم گواہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے، ہمارا ارادہ لڑنے کا نہیں ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ لیکن ادھر کے سردار نے مڑ کر پورے لشکر سے لاکھوں سے کہا کہ سب گواہ رہنا، پہلا تیر عمر سعد کا ہے۔ کہ کیا ہوا؟ ایک عمر سعد کے تیر کی تاثیر میں 2.5 لاکھ تیر اس کے پیچھے تعاقب میں چلے۔ کہتے یہ ہے کہ جب تیروں کی چادر چلی تو کربلا کی زمین پہ سایہ ہو گیا، جب تیر چلے تو کربلا میں دھوپ سے سایہ ہو گیا اور سارے تیروں کا رخ حسین کی طرف، ناکے کے چاروں طرف پروانوں کی طرح تیر گر رہے۔ حسین سفید لباس پر، سفید امامہ، سفید عبا، سفید قبا، ابھی تو مسلح سے نماز پڑھ کر اٹھے تھے، ناقے کو پھیرا، ناقے کو عباس نے بٹھایا۔ اب کچھ زیادہ نہیں پڑھوں گا ورنہ تھا تو بہت کچھ کے پڑھ دیتا۔ ناقے کو عباس نے بٹھایا، حسین ناقے سے اترے، کہا خیمے کا پردہ الٹو، عباس نے خیمے کا پردہ اٹھایا، حسین اندر آئے، ساتھ بنی ہاشم آئے، عباس آئے، علی اکبر آئے، قاسم آئے، اور محمد آئے۔ آتے ہی کہا بہن صندوق کو کھولو جس میں میرے باپ علی کے تبرکات رکھے ہیں۔ صندوق آیا، بہن نے صندوق کو کھولا، ایک ایک چیز زینب نے اپنے ہاتھ سے نکالی۔ سب سے پہلے زینب نے ذوالفقار کو اٹھایا، سب سے پہلے زینب نے بوسہ دیا، حسین کو پیش کیا، حسین نے بوسہ دیا اور یہ کہہ کر کمر میں لگائی کہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، ہم لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر علم نکلا، زینب نے علم کو سجایا۔ علم اور تلوار دونوں اس بات کی خبر ہے اب جنگ ہوگی، اب لڑائی ہوگی۔ علم زینب نے حسین کو دیا، حسین نے عباس کو دیا، عباس بہن کے قدموں پہ گر گئے کہ یہ آپ کے صدقے میں آج میں علمدار ہوں۔ یہ سن کے آئی زوجہ عباس سے نام پر لی سبت مصطفیٰ کی بلائیں بچشم تر، زینب کے گرد پھر کے یہ بولی وہ نوحہ کر، قسمت وطن میں خیر سے پھر شہر کو لے کے جائے، یثرب میں شور ہو کہ سفر سے حسین آئے، ام البنین جاؤ حشم سے پسر کو پائے، جلدی شب عروسی اکبر خدا دکھائے، مہندی تمہارا لال ملے ہاتھ پاؤں میں، لاؤ دلہن کو بیاہ کے تاروں کی چھاؤ۔ کس کو دعا دی؟ عباس کی زوجہ زینب کو دعا دی کہ آج میرا شوہر آپ کی دعا سے سپہ سالار بنا۔ بس یہ دو جملے، ابھی علم عباس کو ملا تھا، ابھی کمر میں ذوالفقار حمائل ہوئی تھی کہ شہزادہ قاسم دوڑتے ہوئے آئے اور کہا لشکر کی یلغار خیمے کی طرف ہے۔ شہزادہ قاسم نے اطلاع دی، بے اختیار حسین نے کہا ہاں بس بہن سے گلے مل کے اب ہم بھی باہر چلتے ہیں، اصحاب و انصار سے کہہ دو کہ عباس باہر آ رہے ہیں۔ عباس علم لیے ہوئے باہر آئے تو علم کا پنجہ چمکا کہ دو طرف دو علم اس ارتفاع کے،
اونچے ہوئے تھے تار خطوط شعاع کے، اور اصحاب سامنت بردبار فلک مرتبت دلیر عالی منش، سبا میں سلیمان وغا میں شیر، گردان دہر ان کی زبردستیوں سے زیر، فاقے سے 3 دن کے مگر زندگی سے سیر۔ اللہ نے دل ان کے وفا سے بنائے تھے، اور جسم پاک خاک شفا سے بنائے تھے، اور دست کرم جود و عطا سے بنائے تھے، اور لکھ گیا تھا ازل سے یہ سرنوشت میں پہنچیں گے یہ حسین سے پہلے بہشت میں، پہنچیں گے یہ حسین سے پہلے بہشت میں۔ علم لے کر عباس آئے، پورے لشکر نے سلامی دی، حسین نے حکم دیا یہ قلب لشکر آ جائے، یہ میمنہ آ جائے، یہ میسرہ آ جائے۔ حسین کے اشاروں پر قلب لشکر میں علی اکبر آئے، میمنے پر زبیر آئے، میسرے پر حبیب آئے، اور کہا اپنی جگہ سے ہٹنا نہ، عباس لشکر کا علم تمہارے پاس ہے۔ تقریر کا آخری جملہ، عباس نے فخر سے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، یہ میمنہ، یہ میسرہ، یہ قلب لشکر، ارے قلب لشکر میرے پاس ہے جس کا سردار شہزادہ علی اکبر ہے، جو ہم شبیہ نبی ہے، اور میرا سردار حسین اس لشکر کا سردار اور اس کا علمدار میں۔ کیا فخر تھا عباس کو کہ کائنات میں ایسا لشکر کسی علمدار کو نہیں ملا۔ لیکن چند گھنٹوں کے بعد جب عباس نے کہا میں جاؤں، تو حسین نے کہا تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ جملے پچھلے یاد رکھنا، کبھی آخری جملے سمجھ میں آئیں گے۔ تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تو کہتے یہ ہیں کہ ایک بار عباس نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر سامنے دیکھا، اور اتنا کہا صبح کو جس لشکر کا علمدار بنایا تھا اب وہ لشکر کہاں ہے؟ آقا وہ لشکر کہاں ہے؟ تنہا علمدار اور ایک علم اور ایک بچی کی مال اور پانی لے۔ ایک سورہ فاتحہ مولانا